الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دنیا کی نسبت پر جمع ہونے پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، اور دین کی نسبت پر جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے واقعے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں، وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا میری زیارت کے لیے ہوتا ہے، اور جن کا آپس میں بیٹھنا میری ملاقات کے لیے ہوتا ہے اور میری محبت میں ہوتا ہے۔ میری بہنوں، ہمارا جمع ہونا اس لیے ہے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے۔ میری بہنوں، جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں یہاں جمع فرمائے مجلس میں، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے۔ اصل مقصد تو کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جن مستورات کی زندگی میں ایمان ہوگا اور ایمان کے بعد اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی اپنائی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر اور ایمان اور اچھے اچھے کام کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس دے گا۔ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ بہت ساری جنت ہے، جنت النعیم ہے، جنات عدن ہے، لیکن سب سے بڑی جو جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اور جس بندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دی، اس کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے دوبارہ کبھی نہیں نکلے گا۔ جنت میں جانے کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، جنت میں جانے کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں جانے کے بعد کبھی بھوک نہیں لگے گی، بلکہ جنت میں جانے کے بعد ساری کی ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔ دل میں جو تمنا ہوگی کہ یہ کھانے کی تمنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سامنے کھانا آ جائے گا۔ یہ پینے کی تمنا ہے، جو بھی مشروب پینا ہو، جو بھی کولڈ ڈرنک پینی ہو، ٹھنڈا پینا ہو، گرم پینا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں ارادہ ہوتے ہی ہمارے سامنے وہ کھانے کی تمام چیزیں اور پینے کی تمام چیزیں ہمارے سامنے حاضر ہوگی۔ مشروبات بھی حاضر ہوگی، معقولات بھی حاضر ہوگی۔ دل میں جو بھی ارادہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گا۔ اس سے میری بہنوں، سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو تمام بدن کا سردار بنایا ہے۔ بدن میں جتنے بھی انسان کے بدن میں جتنے بھی انگ ہے، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان تمام کا جو سردار ہے وہ دل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے مجمع آپ نے فرمایا، اے لوگو، انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ۔ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر تندرست ہوتا ہے تو پورا بدن تندرست ہوتا ہے۔ وإن فسدت، اگر گوشت کا لوتھڑا بیکار ہو جاتا ہے اور اگر گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے
تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے اور پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے۔ دل تمام بدن کا سردار ہے، بدن کے سارے اعضاء کی صلاح، بدن کے سارے اعضاء کی درستگی دل کی درستگی پر موقوف ہے۔ دل بگڑ جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، اور دل مر جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء مر جاتے ہیں۔ تو دل کی حیات ضروری ہے، ہمارا دل زندہ ہو جائے۔ دل کی زندہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مل جائے، اور ہمارا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، ہمارا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، ہمارا دل سے حسد نکل جائے، ہمارے دل سے جو بڑی بڑی روحانی بیماریاں ہیں، ہمارے دل سے کینہ نکل جائے، حسد نکل جائے، ہمارے دل سے کسی کے خلاف باتیں اگر ہمارے دل میں ہیں اس سے ہمارا دل بالکل پاک ہو جائے، ہمارا دل کا تزکیہ ہو جائے۔ میری بہنوں، آج گناہ کرتے کرتے ہمارا دل اندھیرا ہو چکا ہے، اور ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، ہمارے دل میں اندھیرے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی کوئی گناہ کرتی ہے تو گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا دبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتی ہے، توبہ نہیں کرتی تو پھر دبا لگ جاتا ہے، یوں کر کے پورا کا پورا دل دبے والا بن جاتا ہے، پورے کے پورے دل میں داغ آ جاتے ہیں، اور پورا کا پورا دل اندھیرا بن جاتا ہے۔ اتنی تو رات بھی کالی نہیں ہوتی، اور اتنا تو رات کا اندھیرا بھی نہیں ہوتا جتنا انسان کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی کافی نہیں ہوگی کہ سورج کی روشنی اس سے دنیا کے اندر دنیا زندہ ہو جاتی ہے۔ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کی وجہ سے دنیا میں نور آتا ہے، درخت چمکنے لگتے ہیں، گھر چمکنے لگتے ہیں، کہ دنیا کا نور سورج کی روشنی سے آتا ہے اور چاند کی روشنی سے آتا ہے۔ ہمارا پورا کا پورا دل اندھیرا ہے، اور دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایمان کا نور ہے، علم کا نور ہے۔ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اور علم کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو میرا اللہ اندر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ میری بہنوں، بنیادی بات اپنے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو کھول دیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اسلام، اللہ پاک اس کے دل میں اسلام کو ڈال دیتے ہیں، ایمان کا نور ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے؟ میری بہنوں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے کہ دلوں میں ایمان کا نور آیا ہے اور دل میں اللہ کا تعلق آیا ہے، دل میں اللہ کی محبت آئی ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کی 3 نشانیاں بتلائی۔ پہلی نشانی بتلائی التجافی عن دار الغرور، جب ایمان کا نور دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، کپڑوں کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، سونا اور چاندی کی زیورات کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، فرنیچروں کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کپڑوں کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، کہ پھر ضرورت کے لیے زندگی عورت گزارتی ہے کہ صرف میرے پاس ضرورت کا زیور ہو، میرے پاس صرف ضرورت کا کپڑا ہو، میرے پاس صرف ضرورت کا مکان ہو، کہ کپڑے کے پیچھے اس کا وقت نہیں لگتا، سونا اور چاندی کے زیورات کے پیچھے اپنے دل کو نہیں دیتی، کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا کی محبت تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دین کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی 2 غموں کو ساتھ میں جمع نہیں کرے گا، ہمارے دل میں یا تو آخرت کا غم ہوگا یا تو ہمارے دل میں دنیا کا غم ہوگا۔ جس عورت کے دل میں دنیا کا غم ہوگا اللہ اس کے دل سے آخرت کے غم کو نکال دیں گے، اور جس عورت کے دل میں آخرت کا غم ہوگا اللہ اس کے دل سے دنیا کے غموں کو نکال دیں گے، کہ اللہ نے دل ایک ہی بنایا ہے۔ ما کان لرجل من قلبین فی جوفی،
اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 دل نہیں بنائے، بلکہ میرے اللہ نے انسان کے جسم میں اور انسان کی باڈی میں ایک ہی دل بنایا ہے۔ یا تو دل میں دنیا ہوگی، یا تو دل میں آخرت ہوگی، یا تو دل میں دنیا کی محبت ہوگی، یا تو دل میں آخرت کی محبت ہوگی۔ میری بہنوں، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اور آج ہماری مستورات کے پاس دنیا کی محبت کی بنیاد پر نہ معلوم کتنے جوڑی ہمارے کپڑے ہوتے ہیں۔ ہم شاپنگ کرنے جاتی ہیں، ہمارے کتنے کپڑے، جیسے ہی مارکیٹ میں نئی ڈیزائن آ گئی، ہماری عورتوں کی لالچ ہوتی ہے کہ بازار میں جاوے اور نئے کپڑوں کی شاپنگ کرے۔ ابھی پرانے کپڑے بھی ہمارے گھر میں پڑے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور فاطمہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہوتی میرے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو ویلکم کرتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور اپنی بیٹی کے داہنے ہاتھ کو پکڑتے، اور داہنے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر، کپاڑ پر بوسہ دیتے اور چارپائے پر بٹھاتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نیچے بیٹھتے۔ میری بہنوں، اتنی اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے محبت فرماتے تھے، لیکن میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ اگر جنت میں جانا ہے اور جنت کے عیشوں میں رہنا ہے اور جنت والی زندگی گزارنا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو میری بیٹی فاطمہ جب تک تمہارے کپڑے پھٹ نہ جاوے تب تک کبھی نیا کپڑا اپنے بدن پر نہ پہننا۔ اگر میرا آقا چاہتے تو جنت کے لباس اپنی بیٹی فاطمہ کو پہنا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بھی کھولا اور آخرت کی حقیقت کو بھی کھولا کہ بیٹا فاطمہ، دنیا تو چند دن کا سامان ہے اور دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا تو مکڑی کا جالا ہے اور دنیا تو مچھر کا پر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی رہا، چھوٹا سا مچھر جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، مچھر کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، میرا اللہ اپنے نافرمان کو کبھی گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اللہ کے نافرمان کافر کو، اللہ کے نافرمان مشرک کو میرا اللہ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ لو كانت تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ بلکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو فرماتا ہے، اے میرے بندو میری بندیوں، اگر مجھے تمہارے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو گے تو میرے نافرمان کافروں کے گھروں کو میں سونے کے بناتا، ان کے گھر کی چھتوں کو چاندی کی بناتا اور ان کے بدن کو میں لوہے کے بناتا کہ ان کو کبھی کھانسی نہ ہوتی، وہ کبھی بیمار نہ پڑتے، لیکن تم دنیا کی محبت میں اور سونے اور چاندی کے زیورات کی لالچ میں تم اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے۔ اس سے میرے بہنوں، دنیا کی محبت دلوں سے نکالنا ہے اور آخرت کی فکر دلوں میں اتارنی ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی بتلائی کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی نشانی التجافی عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی دل میں پیدا ہو جائے۔ دوسری بات فرمائی، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی دوسری نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا دل جوڑ جاوے، اس کا دل لگ جاوے، آخرت کی فکر آ جائے، قبر کی تیاری کی فکر آ جائے کہ مجھے قبر میں جانا ہے اور مجھے آخرت میں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے جو دین سیکھا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، ان علم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اور مال کا بھی حساب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال تم نے کہاں لگایا، تمہارے شوہر نے تم کو گھروں پر پیسے دیے، تم نے پیسوں کو کس طریقے پر استعمال کیا، یا اپنے
اپنی خواہشات میں لگایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر لگایا، اپنی منمانی پر لگایا یا دنیا میں گھومنے اور پھرنے پر لگایا اور کپڑوں کی شاپنگ پر لگایا یا گھروں کے فرنیچروں پر، گھروں میں ضرورت کا سامان تھا لیکن ضرورت سے زیادہ سامان پر پیسوں کو لگایا، اس کا حساب کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیا میں کوئی انسان جینے نہیں آیا، دنیا میں ہر آنے والا انسان مرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم جینے کی تیاری کرتے ہیں، ہماری رات اور دن کی دوڑ دھوپ، ہمارے پورے دن کی محنت، ہماری جد و جہد اور ہمارا مجاہدہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے ہماری دنیا سنور جائے، ہماری دنیا بن جائے۔ لیکن میری بہنوں، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا تو چند دن کا سامان ہے۔ یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں کتنی؟ تو میرے نبی نے کہا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ 60 اور 70 کے درمیان اس امت کی عمریں ہیں۔ بہت ہی کم انسان ہے جو 70 کے اوپر ہو جاتے ہیں، وقلیل ما تجاوز عن ذلک، لیکن بڑھاپا ہوتا ہے اور بیماری ہوتی ہے تو زندگی کی ایک ایک گھڑی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، ایمان کا نور داخل ہونے کی دل میں دوسری نشانی یہ ہے کہ آخرت کی ہم تیاری کریں۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیویوں پر ہماری نظر ہو، ہم آئیڈیل اللہ کے نبی کی بیویوں کو بناوے۔ میرے نبی کی 11 بیویاں تھی اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی 9 بیویاں حیات تھی۔ آپ کی بیویوں کی زندگیاں کیسی تھی، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، میرے نبی کی 4 بیٹیوں کی زندگی کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی تھی، ہم ان کو نمونہ بناوے۔ حضرت فاطمہ کیسی تھی، عائشہ کو نمونہ بناوے، اسماء کو نمونہ بناوے، خدیجہ کو نمونہ بناوے، صفیہ کو نمونہ بناوے، زینب بنت جحش کو نمونہ بناوے، حضرت سمیہ اسلام میں سب سے پہلی اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والی مدینہ منورہ کی عورت سمیہ کو اپنا نمونہ بناوے، تو انشاءاللہ زندگی گزارنا ہمارا آسان ہو جائے گا۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں نے اپنے ایک ایک گھڑی کو اور اپنے ایک ایک لمحے کو اللہ کی محبت میں گزارا، آخرت کی تیاری کے لیے گزارا۔ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی اور وہ آخرت کی تیاری کو سمجھ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں راتیں میری بہنوں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم کی لمبی لمبی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، پوری رات اللہ کے سامنے گھر کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتی تھی، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتی تھی، اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی اور اللہ کے سامنے آہو بکا کرتی تھی، اللہ کو مناتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کرتی، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، تو نے راتوں کو کتنا چھوٹا بنایا ہے کہ مجھے راتوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے تیرے سامنے برابر مانگنے کا موقع نہیں ملتا، برابر نماز کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان کے دلوں میں اللہ کا تعلق تھا، پوری رات اللہ کے سامنے رونے میں گزارتی تھی۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اس زمانے کی بڑی نیک خاتون گزری ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، رابعہ بصریہ کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر تھا، آخرت کی کتنی تیاری تھی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا۔ ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام رابعہ اس طرح رکھا کہ اپنے والد صاحب کی 4تھی لڑکی تھی اور 4تھی کو عربی میں رابعہ بولتے ہیں،
اسے چوتھی لڑکی کا نام رابعہ رکھا، اور وہ ایک مرتبہ جب حکومت کی طرف سے کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کا پورا گھر جدا ہو گیا، وہ اپنے گھروں سے جدا ہو گئی، ایک مرتبہ جنگلوں میں سفر کر رہی تھی۔ رابعہ بصریہ فرماتی ہے جنگلوں میں سفر کرتے کرتے عجیب حالات تھے، عجیب پریشانیاں تھی کہ مجھے پیاس لگی تو میں نے ایک کنویں کو تلاش کیا۔ جب میں کنویں کے پاس پانی کو پینے کے لیے گئی تو کنویں پر من تو تھا لیکن پانی اندر بہت نیچے تھا، میرے پاس پانی کو نکالنے کے لیے نہ ڈول تھی نہ رسی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا پانی تو پینا ہے لیکن پانی کنویں کے نیچے گہرائی میں ہے، نہ میرے پاس رسی ہے نہ میرے پاس ڈول ہے کہ میں اسی خیال کے اندر کھڑی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا جنگل میں ہرنیاں چوکڑیاں مارتی کنویں پر پہنچی۔ جیسے ہرنیاں کنویں کے قریب آئی، کنویں کے من کے قریب آئی، پورے کنویں کے اندر پانی آیا اور نیچے کا پانی کنویں کے اوپر آ گیا، اور ہرنیوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور پانی پی کر چلی گئی۔ رابعہ بصریہ اتنی بڑی اللہ کی نیک خاتون، عابدہ، زاہدہ، عفیفہ، تقیہ، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والی خاتون تھی۔ اس نے دل میں کہا یا اللہ میں کتنی بدترین تیری مخلوق ہو چکی ہوں کہ ہرنیوں کے لیے تو نے پانی کنویں کے اوپر لا دیا، یہ تیری مخلوق، یہ تیری ادنا مخلوق ہے، بغیر زبان والی مخلوق ہے، میں اس سے بھی گئی گزری ہوں کہ میرے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا اور اس کے لیے آپ نے پانی کا انتظام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے رابعہ تو نے پانی کو پینے کے لیے تو نے سہاروں کو تلاش کیا، تو نے اسباب کو تلاش کیا، اور میری مخلوق نے سیدھی نظر میری طرف ڈالی۔ جب میری طرف نظر ڈالی تو میں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اے رابعہ اگر تیری توجہ صرف میری طرف ہوتی کہ اللہ تو مجھے پانی پلاتے تو تیرا اللہ بغیر رسے اور بغیر ڈول کے تیرے لیے پانی کو اوپر لا دیتا۔ کہ نظر اسباب پر نہ ہو، نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ایمان دل کی گہرائیوں کا نام ہے، ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، ایمان یقین اور خوف کا نام ہے کہ دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایمانی وہ سطح تھی اور ایمان کی وہ کیفیت تھی کہ جب تہجد کا وقت ہوتا تھا اتنی اللہ کے سامنے روتی تھی کہ روتے روتے ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں ان کا بھتیجا اپنی پھوپھی کو ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ پورا مصلی بھیگا ہوا ہے، تو ان کے بھتیجی نے کہا پھوپھی جان یا تم نے وضو کیا ہے کہ وضو کے پانی کی بنیاد پر تمہارا مصلی بھیگا ہوا ہے؟ کہا رابعہ نے فرمایا میرے پیارے بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کے برسات ہے جو اللہ کے خوف سے رابعہ کے آنکھوں سے نکلے ہیں۔ میری بہنوں جوانی اللہ کے لیے گزاری اور جوانی آخرت کو بنانے کے لیے گزاری۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ یا ابن آدم خلقتک للعبادت فلا تلعب، یہ آدم کی بیٹی ہم نے تم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خلقتک للعبادت فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب، یا آدم کی بیٹی ہم نے تیری روزی کو تقسیم کر دیا ہے تو روزی کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکا، اپنے شوہروں کو زیادہ مت تھکوا، روزی کا انتظام اللہ نے کہا ہے۔ میرے نبی نے قرآن میں حدیث میں اللہ نے فرمایا اے میری بندی اگر تو راضی ہو جائے گی، ان انت رضیت بما قسمت لک، میری تقسیم شدہ روزی پر تو راضی ہو جائے گی تو میرے تیرے دل کے اندر بھی راحت کو بھر دوں گا اور تیرے جسم کے اندر بھی راحت کو بھر دوں گا۔ اس سے میرے بہنوں ہمارے دل میں سکون کو لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کی باندی تھی، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مغرب کے وقت میں مقام منصرف مدینہ منورہ کے آگے ایک جگہ ہے، وہاں پر مغرب کی اذان ہو گئی، روزے کی حالت میں تھی، پاس میں پانی نہیں تھا، لیست معہا ماء، ان کے پاس پانی نہیں تھا تو اللہ سے سوال کیا اے اللہ یہ تیری بندی دین کی نسبت پر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہی ہے، یہ اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تیرے راستے میں جا رہی ہوں، یہ اللہ میرے پاس پانی نہیں ہے مجھے پانی پلا دے۔
آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر اور صحابیات کے دلوں پر وہ محنت بنائی تھی اور اس محنت کا نظام ان کے دلوں پر چلایا تھا کہ ان کے دل اللہ سے جڑے ہوئے تھے، ان کے اندر کی آہیں اللہ کو پکارتی تھی، ان کی آواز اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی۔ جب یہ کہا اللہ مجھے پانی پلا دے، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈول اتارا رسی کے ذریعے، ایک ڈول میں پانی تھا، میٹھا تھا، صاف شفاف تھا۔ ایمن فرماتی ہیں میں نے پانی کو خوب سیر ہو کر پیا اور میرے پورے برتن پانی سے بھر لیے۔ رابعہ حضرت ایمن فرماتی ہیں اس پانی کو پینے کے بعد میں مکہ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں گرمی میں، عرب کے صحراؤں میں، عرب کی ریتیلی زمین میں خطرناک گرمی میں روزے رکھا کرتی تھی، لیکن مجھے کبھی پانی کی پیاس نہیں لگی۔ اللہ نے جنت کا پانی پلا دیا کہ دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین تھا۔ میری بہنوں، جتنا یقین ہوگا اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کا ڈر یقین کے بقدر آئے گا۔ پہلے دل میں خدا کا یقین بنتا ہے، جتنا یقین بنتا چلا جاوے گا اتنا دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ تو ایمان کے بننے کی دوسری نشانی یہ ہے ہم آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں ہم صبح اٹھتے ہیں تو گھر کی تیاری کرتی ہیں کہ بچی کو اسکول جانا ہے، لڑکے کو اسکول جانا ہے، ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، جلدی کھانا بناتی ہے تاکہ میرے بیٹے کا وقت اسکول کا ہوگا، مدرسے کا ہوگا، گھر کی صفائی کا اہتمام کرتی ہے، گھر کی ساری چیزیں ترتیب سے رکھتی ہے۔ اسی طریقے پر میری بہنوں یہ چند دن کی دنیا ہے، دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے اور دنیا چھوڑ کر آخرت کے حوالے ہونا ہے۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ بڑی بڑی دنیا میں عورتیں آئی، بڑی بڑی شہزادیاں آئی جن کے پورے بدن سونے اور چاندی کے زیورات سے لبریز تھے، وہ بھی قبر کے کیڑے مکوڑے کے شکار ہو گئی۔ بڑی بڑی بادشاہن عورتیں آئی، وہ بھی قبروں کی پیور بن گئی کہ موت نے نہ کسی مرد کو چھوڑا، نہ کسی عورت کو چھوڑا، نہ کسی بچے کو چھوڑا۔ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ میری بہنوں، اپنے آخرت کی تیاری کو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و شریعت ہماری زندگی میں ہو، ہماری اولاد کی زندگی میں ہو، ہماری اولاد کی دینی تربیت ہو، ہماری بچیوں کے اندر حیا ہو، ہمارے بچوں میں نبی والے اخلاق ہو، اللہ کے نبی والی زندگی ہو، مدینہ کے بچوں جیسے ہمارے بچے ہو اور مدینہ کی بچیاں جیسے ہماری بچیاں ہو۔ یہ صفات اپنی زندگی میں پیدا کریں گے تب جا کر اللہ راضی ہو جائے گا۔ میری بہنوں، آخرت کی تیاری ہے کہ پردے کی پابندی ہو، ہمارے گھر کی بچیاں پردے کی پابند ہو، ہمارے گھر کی مستورات پردے کی پابند ہو، ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے، ہم پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلے۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گھروں میں رکھا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے۔ گھروں سے باہر مت نکلو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں کی ڈیکوریشن مت بنو اور بازاروں کی زینت مت بنو۔ اور اگر تمہیں بازار میں جانا ضروری ہے، اگر دور جانا ہے اپنے محرم کے ساتھ جاؤ، اور قریب جانا ہے تو پردے کے ساتھ جاؤ، اور پردہ اس طریقے پر کرو کہ صرف ہماری ایک آنکھ کھلی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جب کبھی گھروں سے باہر نکلتی تھی، ایک آنکھ کے سوا دوسری آنکھ بھی ان کی ڈھکی ہوتی تھی اور ان کا پورا بدن چادروں سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، چھپا ہوا ہوتا تھا۔ نظریں نیچے جھکا کر راستے کے اتنے کنارے کنارے چلتی تھی کہ دیواروں کی نشانات ان کے بدن کے کپڑوں پر پڑا کرتے تھے۔ اس صحابیات کو جب بھی نکلنے کی ضرورت پڑی، حدیث پاک میں ہے اذا خرجنا تفیلات، جب نکلنے کی ضرورت پڑے تو سادہ کپڑوں میں نکلو، بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو۔ باہر شیاطین ہے، باہر شیاطین کے ہڈے ہیں، غیر محرموں کے ہڈے ہیں، اپنی پاکیزگی رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، اور اللہ نے قرآن کریم میں اور دوسری سورتوں میں، میرے اللہ نے سورۃ الاحزاب میں مستورات کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا ہے۔ پردے کی پابندی ہو، جب ماں پردے کی پابند ہوتی ہے تو بچیاں پردے کی پابند ہو جاتی ہے۔ جب ماں کی زندگی میں اللہ کا دین ہوتا ہے، اولاد کی زندگی میں اللہ کا دین ہوتا ہے۔ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو جنتی بنانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی ماں اپنی بچیوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں خلاصہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھر کا نگہبان ہے
اور کل قیامت کے میدان میں ہر ایک کو اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں کو اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے بچوں کی کیا تربیت کی، تم نے اپنے بچوں کا ذہن دنیا داری کا بنایا یا اپنے بچوں کا ذہن دینداری کا بنایا۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت فرمائی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24-25 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی اور اپنی جوانی اس طریقے پر گزاری کہ کسی نے نہ فاطمہ کے بدن کو دیکھا نہ فاطمہ کے جسم کو دیکھا، بلکہ دنیا سے جانے کے وقت حضرت فاطمہ کی وصیت کتابوں میں لکھی ہے، انہوں نے اپنے باندی کو فرمایا کہ میرے لیے ایک جوڑا نکالو اور غسل کا پانی میرے لیے گرم کرو۔ ان کا ایک جوڑا نکالا گیا، انہوں نے گرم پانی سے غسل کیا اور جوڑا پہننے کے بعد اپنے گھر کی چارپائی پر سو گئی اور اپنی باندی کو فرمایا علی اگر گھر پر آوے تو ان کو کہنا فاطمہ سو چکی ہے اور فاطمہ اللہ کی پیاری ہو چکی ہے اور فاطمہ نے غسل کر لیا ہے اور فاطمہ کو دوبارہ غسل مت دینا، یہ جملہ کہہ کے فاطمہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ فاطمہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر آئے ہیں اور دیکھا فاطمہ گھر کے بیچوں بیچ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے، اللہ کی پیاری ہو چکی ہے۔ تو گھر کی باندی نے، گھر کی خادمہ نے حضرت علی کو پوری کہانی سنائی۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوگا۔ فاطمہ کی وصیت تھی ان تدفن لیلا، کہ ان کو رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ مدینہ میں کسی کو پتہ نہ چلے، جب فاطمہ کا جنازہ جب گھر سے نکلے تو مدینہ میں کسی کو پتہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا قد چھوٹا تھا یا اللہ کے نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا، اللہ کے نبی کی بیٹی موٹی تھی یا اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ پتلی تھی، کہ پوری 24 سال کی عمر میں کہ میرا بدن کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میرے چچا کے لڑکوں نے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد کوئی انسان میرے بدن کو دیکھے۔ یا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی، حضرت خدیجہ نے اپنی چاروں بیٹیوں کی تربیت فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی کہ ہم ان کا نام لیتے لیتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری بہنوں، ہمارے گھروں میں برقع بھی ہو، ہمارے گھروں میں پردہ بھی ہو، پردہ ہو۔ ایک لڑکی احمد آباد کی مارکیٹ میں یا دنیا کی کسی مارکیٹ میں ایک بچی جب زیورات کو پہن کر پردے کے بغیر نکلتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، سمندر بہنے کو تیار ہو جاتا ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اور زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے معراج کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا کہ ان کے بالوں کو پکڑ کر ان کو لٹکایا جا رہا ہے، بالوں سے لٹکایا جا رہا ہے اور ان کے بدن پر جہنم کی آگ کی لپٹیں لگی ہوئی ہیں، عورت چیخو پکار کر رہی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورت ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، اللہ کا ذکر بھی کرتی تھی، لیکن بازاروں میں بغیر برقعے کے گھومتی تھی اور بازاروں میں چہرے کو کھلا کر کے جاتی تھی، کہ بازاروں میں زینت کر کے جاتی تھی۔ میرے اللہ نے اس کا عذاب اللہ پاک نے ان کو جہنم میں دیا ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنی زندگی کی حفاظت کرو اور اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ ہماری زندگی میں پردہ عورت پر فرض ہے اور پردہ تو عورت کا زیور ہے۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی ہمارے گھر میں ہو، ہمارے گھر کے بچے نمازی بنے، ہمارے گھر کی مستورات نمازی بنے اور نماز پڑھنے کا وقت ہمارا متعین ہو۔ ہم نمازوں کی تقویم اپنے گھروں میں رکھا کرے اور عورتیں نمازیں شروع کے وقت میں پڑھا کرے، بلکہ عورتوں کے لیے علماء فرماتے ہیں اذان بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے مستورات کے لیے صرف نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اذان تو مردوں کے لیے ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہو جائے اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے، ہماری مستورات نماز کے وقت کو یاد رکھے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے، صحیح وقت کون سا ہوتا ہے، اس کا علم ہمارے سامنے ہو۔ جیسے نماز کا وقت ہو جائے، اذان کے بعد بھی نماز پڑھ سکتی ہے اور نماز کے وقت ہونے پر نماز شروع کرے اور ہماری گھر کی تمام مستورات ساتھ میں نماز پڑھے۔
جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، بغیر جماعت کے نماز پڑھنی ہے، لیکن گھر کی بہو ہو، گھر کی والدہ ہو، گھر کی بچی ہو، گھر کی ساس ہو، تمام کے تمام مستورات ایک ہی وقت پر گھر میں نماز پڑھے گی تو گھر کا ماحول نورانی دکھے گا اور گھر کی فضا دیکھے گی، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے ہمارے گھر میں نماز ہو رہی ہے، ہماری بہن بھی نماز پڑھتی ہے، امی بھی نماز پڑھتی ہے، ہماری بڑی بہن بھی نماز پڑھتی ہے، ہماری چاچی ہمارے ساتھ رہتی وہ بھی نماز پڑھتی ہے، تو گھر کا ماحول، گھر کی فضا نورانی بنے گی۔ اور جیسے نماز کا وقت ہوگا تو بچے یاد کرائیں گے امی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس سے میرے بہنوں نماز کی پابندی کرو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے نا تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نقل کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا سجدہ کرتا ہے، کہ ماں کی نقل اپنے اولاد اتارتی ہے۔ میری بہنوں اپنے گھروں میں نماز کو لاگو کرو، تمہارے مرد نماز پڑھے، تمہارے جوان لڑکے فجر کی نماز مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتی ہے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اسے گویا کفر والا عمل کیا۔ اس لیے میری بہنوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم گھروں میں نماز کے ماحول کو زندہ کریں، نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں ذکر کا ماحول ہو، ہمارے گھر کے بچے بچیاں فجر کے بعد کی تسبیحات کی پابندی کریں، عصر کے بعد کی تسبیحات کی پابندی ہو، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، صبح شام کی تسبیح کی پابندی کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کی ذکر کے ساتھ ہو، ہم اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا بناوے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر کے برتن کو دھوے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھروں کے بستروں کو بچھاوے، گھروں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے جھاڑو لگاوے، 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کی ذکر کے ساتھ ہو۔ یہ دنیا ہے چند دن کا سامان ہے، اگر تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا میرے اللہ نے جنت میں تمہارا ایک درخت لگا دیا۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت میں تمہارا ایک درخت لگ گیا، ایک منٹ میں تم 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتی ہو، اگر آہستہ آہستہ پڑھو اور جلدی پڑھو تو ایک منٹ میں 100 مرتبہ اللہ کا نام لے سکتی ہو۔ اس حدیث پاک میں ہے جب بچہ پیدا ہو جاوے، بچہ پیدا ہونے کے بعد داہنے کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو، اور جب بچہ جیسے کہ بولنا شروع کرے بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہو، بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ۔ آج ہماری مائیں بچوں کو سب کچھ سکھاتی ہیں لیکن ماؤں نے اپنے بچوں کو اللہ کا نام نہیں سکھایا۔ ہمارے گھر میں ذکر کی پابندی ہو، تسبیحات کی پابندی ہو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، 4 سورتوں کا معمول ہمارے گھر میں ہو، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو، مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی الف لام میم سجدہ اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ 4 سورتیں ہماری مستورات اپنے معمول کو بناوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کا معمول تھا کہ 4 سورتوں کی پابندی روزانہ تھی، ان 4 سورتوں کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، آدھا پارہ پڑھے، ایک پارہ پڑھے، پاؤ پارہ پڑھے، اس کا وقت ہم طے کرے، اس وقت میں مجھے نمازیں پڑھنی ہے، اس وقت میں مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور 24 گھنٹے اڑتے بیٹھتے ہماری زبان اللہ کی ذکر سے تر و تازہ رہے۔ تو میری بہنوں قرآن کی تلاوت ہو اور استغفار کی پابندی ہو، پردے کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہو۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور جن گھر میں فضائل اعمال کا حلقہ لگتا ہے، ہمارے گھر میں تعلیم اس وقت ہوتی ہو جبکہ ہمارے شوہروں کے، ہمارے لڑکوں کے جاب کا وقت نہ ہو اور ہمارے چھوٹے بچوں کے مدرسے کا ٹیوشن کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں ہم تعلیم کو طے کریں۔ اور عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کے بچے دیندار بنیں گے، ہمارے بچوں کی زندگی عمل والی بنے گی، ہمارے ہماری بچیاں پردے والی بنے گی، اور ہمارے نوجوان لڑکے آنکھوں کو جھکانے والے بنیں گے، ان کی آنکھوں میں حیا کا کاجل آوے گا، ان کی زندگی سنتوں کے مطابق ہوگی۔ یوں فرماتے تھے گھروں میں تعلیم کی برکت سے بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہو کہ 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارے گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہمارے بچے اللہ کے دین کے داعی بولیں گے، ہمارے بچے ایمان کو بول رہے ہو، نماز کو بول رہے ہو، علم و ذکر کو ہمارے بچے بول رہے ہو، اکرام ہمارے بچوں کی زندگی میں
آ رہا ہو، اخلاق آ رہے ہو، انصاف آ رہا ہو، ایثار، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، دوسروں کی ضرورتیں پورا کرنا، دلوں میں خیر خواہی، ہمدردی کے جذبے، یہ 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہر کام اللہ کے لیے کرنا آسان ہوگا، اللہ کے راستے بھی نکلنے کا شوق بچوں کی زندگی میں پیدا ہوگا کہ میں اللہ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنی جان کو کھپا سکتا ہوں، اور جتنا اللہ نے مجھے مال دیا ہے یہ مال میں اللہ کے نام پر لٹا سکتا ہوں۔ اس سے میری بہنوں گھروں میں تعلیم کی پابندی کرے، جتنی مستورات آج جمع ہوئی ہیں آج سے ارادہ کر کے جاوے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، اور دونوں کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں نماز کے فضائل ہیں، علم کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج کی زندگیوں کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی کو بیان کیا ہے، اور اللہ کی نیک بندیاں شعبانہ اور اللہ کی نیک بندیاں صفانہ، اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ کے تذکرے کو کتاب میں لکھا ہے، پیچھے بزرگوں کے اللہ والوں کے واقعات ہے، یہ دونوں کتابیں ہمارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہو، اب اس کے برکات آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر سے شیطان نکل جائیں گے، ہمارے گھر میں فرشتوں کا ماحول پیدا ہوگا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے، گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی، اس کے علاوہ گھروں میں موبائل زندہ ہوتے رہے، ہمارے بچے نیٹ کو استعمال کرتے رہے، تو یہ فرماتے تھے گھر پر رہتے ہوئے بھی تم بے گھر ہو جاؤ گے، تمہاری بچیاں بے حیا ہو جاوے گی، تمہارے جوان لڑکے اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر یہودیت اور عیسائیت اپنے جسم میں پالیں گے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بہنوں گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو، اور گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ہفتہ واری تعلیم جیسے آج ہے، ہفتہ واری تعلیم میں ہماری ماں بہنیں پابندی کے ساتھ تعلیم میں شرکت کرے۔ 6 صفات کے مذاکرے اس میں ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے، یہ تینوں عمل ہفتہ واری تعلیم میں ہوتے ہیں، تو ہفتہ واری تعلیم کے اندر پابندی کے ساتھ ہمارا آنا ہو رہا ہو، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی اور صحابہ اور صحابیات اور بزرگان دین کے واقعات ہم سنے گی، اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایمان کو جگائے گا، اللہ پاک ہمارے ضمیروں کو بیدار کرے گا، اللہ ہمارے دلوں کے اندھیرے کو دور کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بن رہی ہو، ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ہمارے بچے اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ہمارے گھر میں قربانی زندہ ہو رہی ہو، ہمارے گھر کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ اللہ کے راستے میں گیا، اس کے آنے کے بعد دوسرا بچہ گیا، ہر ایک کی باری باری ہمارے گھر میں سب کی ترتیب بنے۔ صحابیات اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی تھی، اور صحابیات اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی۔ میری بہنوں وقت ہو چکا ہے، ہزاروں واقعات کتابوں میں اور صحابہ کی زندگیاں کتابوں میں لکھی گئے کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا اور بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور جوان بیویوں نے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت عمیس نے جعفر طیار کو اللہ کے راستے میں جورڈن بھیجا ہے غزوہ موتا میں، اور 32 سال کا نوجوان اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میرا چچا کا بیٹا جعفر 32 سال کی جوانی اللہ کے راستے میں گزار کر شہادت کی موت مرا ہے، گھر پر پہنچے گئے، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس آٹا گوندھ رہی تھی اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے کھلیان میں کھیل لگے تھے۔ آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، تعال یا عون، تعال یا محمد، اور تعال یا عبداللہ، عبداللہ محمد عون۔ ایک 6 سال کا بیٹا، ایک 4 سال کا بیٹا اور ایک 2 سال کا بیٹا، تینوں بچوں کو اللہ کے نبی نے بلایا، اور آپ نے تینوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور میرے نبی نے ان بچوں کو فرمایا اے جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ میری بہنوں جب اللہ کے نبی رو رہے تھے، اسماء بنت عمیس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر پر آئے ہیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، فوراً پوچھا یا رسول اللہ کیف حال جعفر، جعفر کی طبیعت کیسی ہے اور جعفر کی واپسی کب ہے؟ تو میرے نبی نے اپنے سر کو جھکا کر فرمایا یا اسماء احتسبی واسبری، یہ اسماء اللہ سے اجر کی امید رکھ اور صبر کر، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا۔ میری بہنوں یہی چھوٹے چھوٹے بیٹے بعد میں جا کر اللہ نے بڑے بنائے، اللہ نے مال کی دولت سے فراوانی کی، علم کی دولت سے مالا مال کیا، اور جعفر طیار کے بیٹے ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پر قربان کرتے تھے۔ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنی خود کی ترتیب بناؤ کہ آپ بھی اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانو۔ 3 دن اگر لگانے ہیں اپنے محرم کے ساتھ جاؤ، اور 3 دن آپ کے سال میں 3 مرتبہ لگیں گے اپنے محرم کے ساتھ، 3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے، پھر سال میں 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں 10 دن لگاؤ،
جاؤ, 10 دن آپ کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے, پھر اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ چلے میں جاؤ. آپ چلے میں جاؤ گے تو آپ کے شوہر کے 4 مہینے ضروری ہے, اور اللہ اگر چلہ لگا دے تو پھر 2 مہینہ بیرون جاؤ. جب آپ بیرون جائے گی تو آپ کے شوہر کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگنا ضروری ہے. یہ ترتیب مستورات کی جماعت کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 3 دن کی برکت سے اللہ آپ کو ملکوں میں لے جائے گا, اور آپ کی برکت سے اللہ کی کتنی بندیاں ہدایت پر آوے گی, دین پر آوے گی. اس سے میرے بہنوں آپ سے گزارش ہے, یہ ترتیب ہماری زندگی میں عبادت آوے, ہماری زندگی میں دعوت آوے, ہم روزانہ وقت نکال کر اللہ کے سامنے رونے والی بنے, تہجد گزار بنے. ماں جب اللہ کے سامنے روتی ہے اپنے بچوں کے لیے, ہدایت کے لیے, آخرت کے لیے, تو ماں کو دے کر اولاد اللہ کے سامنے رو پڑتی ہے. اس لیے میرے بہنوں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو رونے کی عادت ڈالیں, اور اللہ کے سامنے رونا ہمارا کام ہے. وقت نکال کر اللہ کے سامنے روے. ابھی تو سردی کے موسم کی راتیں ہیں. ایک عبید بن عمیر ایک اللہ والے فرماتے تھے, اے لوگو, اللہ نے راتیں لمبی کر دی ہے تمہارے اللہ کے سامنے مناجات کرنے کے لیے, اللہ کے سامنے تمہیں رونے کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہے, اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹے کر دیے ہیں. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں اور یہ ٹھنڈی کا موسم, یہ اللہ کے بڑی نعمتیں ہیں کہ راتوں کو جلدی اڑ جاؤ اور اللہ کو مناؤ. جب ماں راتوں کو اڑ جاتی ہے اولاد اڑ جاتی ہے. جتنے ہمارے بڑے بنے ہیں, چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو, غوث پاک ہو, معین الدین چشتی اجمیری ہو, حضرت نظام الدین اولیاء ہو, صابر کلیری ہو, مولانا گنگوہی, مولانا تھانوی ہو, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو, مولانا عمر پالمپوری ہو, جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, ان کی مائیں راتوں کو رونے والی تھی. ان کی بزرگوں کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں, اور ان کی ماؤں کے راتوں کے رونے ہیں. میری بہنوں, دنیا کے حالات کو دیکھ کر ہمیں رونا ضروری ہے. ہم اللہ کے سامنے روے, اللہ آپ کو بھی قبول کرے, اللہ آپ کے بچوں کو دین کے داعی بناوے, اللہ آپ کے بیٹوں کو, آپ کے بیٹوں کی جوانی کی اللہ پاک حفاظت کرے, اور آپ کی بیٹیاں پردے کی پابند بنے. میرے بہنوں, چند اعمال ہمیں کرنے ہیں, ایمان کی محنت, اعمال کی محنت, اور آخرت کی تیاری, اللہ کے راستے کا خروج, گھروں کی تعلیم, گھروں میں اچھی صفات کا مذاکرہ, اور اولاد کی دینی تربیت, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو کرتے رہوں گے. جب اللہ موت دے گا تو اللہ کلمے کے ساتھ موت دے گا. میرے نبی نے فرمایا, جیسی زندگی گزارو گی ویسی موت آوے گی, جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گی. اس سے میرے بہنوں آخری بات میں کہہ دوں, ایمان کے نور داخل ہونے کی 2 نشانیاں بتلائی. ایک تو دنیا سے بے رغبتی, نمبر 2 آخرت کی تیاری, اور نمبر 3 میرے نبی نے فرمایا ایمان کا نور دل میں داخل ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے. موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا یہ اعمال کی پابندی ہے. ہم زندگی اس طریقے پر گزار کے جاوے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے, اور موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ نصیب ہو جائے, اور ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے, اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں کوثر کا پانی پلاوے, اور اللہ کے نبی ہم کو دے کر خوش ہو جاوے, اللہ ہم کو دے کر راضی ہو جاوے. یہی ہماری منزل ہے, یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. دعا ہوگی, اور دعا کے بعد ہماری مستورات تشکیل کر دے. 3 دن مستورات کی, عشرے کی جماعت کی, چلے کی جماعت کی, اور اپنے بچوں کی 4 امینوں کی, ان کے نام لے کر مسجد کے اندر پرچہ بھجوا دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وغضيب سلطانك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ خطایا سے درگزر فرما, یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, یا اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما, تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما, امت کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کے حالات کو درست فرما. میرے مولا یہ مستورات تیری محبت میں جمع ہوئی ہے, ان کا جڑنا, ان کا جمع ہونا تیری بارگاہ میں قبول فرما.
فرما۔ یا اللہ جو دین کی باتیں ہوئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان باتوں پر ہماری زندگی عملی بنا دے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے، آخرت کا فکر دلوں میں بٹھا دے، اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، صبح کا سورج ڈوبتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کتنی جوان بیٹیاں تیرے پاس آ گئی، کتنے جوان بندے تیرے پاس آ گئے۔ میرے مولا ہمارا غسل دینے کے پہلے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا غسل دے دے، ہمارے دل کو پاک فرما دے، ایمان کا نور، عمل کا نور ہمارے دل میں داخل فرما دے۔ یا اللہ قبر کی تیاری کرنا آسان فرما دے، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے، زیورات کی محبت دلوں سے نکال دے، کپڑوں کی محبت دلوں سے نکال کر قرآن کی محبت دل میں ڈال دے۔ یا اللہ گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے، گھر گھر میں دین کے داعی پیدا فرما دے، دین کے کام کرنے والے پیدا فرما دے، دین کے پیچھے جان مال کھپانے والے پیدا فرما دے۔ ہماری مستورات کو مولا تو قبول فرما، بڑی قربانی سے جمع ہوتی ہے مولا، ان کے گھر کے بہت بڑے بڑے کام کاج چھوڑ کر آتی ہیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کی زندگیوں میں دین دے دے، ان کے بچوں کو دین کے عالم بردار بنا دے، دین کے غازی بنا دے۔ یا اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما دے، بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے اس گھر والوں کو قبول فرما، ان کے خاندان کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو دین کے علی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ عافیت والی روزی دے دے، برکت والی روزی دے دے، قناعت والی روزی دے دے۔ یا اللہ زبیر بھائی کے بڑے بھائی اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، میرے مولا تیرے پاس آ چکے ہیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، کربر کربر چین سکون نصیب فرما دے، ان کے گھر والوں کو دین کی داعیہ بنا دے، صبر جمیل عطا فرما دے، ان کے بچوں کو دین کے داعی بنا دے۔ یا اللہ ان کے گھر میں دین کی حقیقت کو زندہ فرما دے، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، میرے مولا اس پورے گھرانے کو قبول فرما، ہر لائن کی فتنوں سے اس گھرانے کی پوری حفاظت فرما۔ میرے مولا تیرے کتنے بندے، تیری کتنی بندیاں تیرے دین کی محنت میں لگی ہوئی ہے، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی قربانی کو قبول فرما کر عالم ہدایت کو جاری اور ساری فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔